إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذ من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پہلے رکوع کا جب درس ہوا گزشتہ ہفتے، جب ہم نے آغاز کیا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلی جو تقریباً 80 سے 85 آیات یا 86 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا ملنے کے لیے، نجران کے عیسائی، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقائد کے حوالے تھے، جو ان کے عقائد تھے، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا عقیدہ، آخرت کے حوالے سے ان کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سوال جواب کیے، بحث مباحثہ کیا۔ تو اس کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی کہ ان کو ان کے عقائد کا بتایا گیا کہ اس وقت وہ شرک میں مبتلا ہے، اور ان کا انبیاء اور رسول کی تعلیمات سے وہ ہٹ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ ہٹ چکے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ان پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بحث مباحثہ کیا، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، وہ آگے جا کے آئے گا۔ مباہلہ یہ تھا کہ اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر یقین ہے تو آؤ پھر تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک کھلے میدان میں آ جاؤ، اور ہم بھی آتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو زندہ رکھ، جو اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما، اور جو گمراہ ہے، جو جھوٹ پر اور ضد پر اڑا ہوا ہے، حق واضح ہونے کے باوجود اس کو تباہ و برباد کر، اس پر اپنا عذاب نازل کر، اس پر اپنی پکڑ بھیج۔ اب اس کے بعد انہیں ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دیجیے، موقع دیجیے، اور اس مہلت سے، موقع سے فائدہ اٹھا کر رات کی تاریکی میں نکل گئے اور بھاگ گئے، چھوڑ گئے، نہیں ٹھہرے پھر۔ تو اب ان کے عقائد ہیں جو وقفے وقفے سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ اچھا، ان میں 3 بڑے بڑے سردار تھے ان کے۔ ایک سیاست کے حوالے سے جو بڑا سردار تھا ان کا، عبد المسیح اس کا نام تھا، اور ایک ان کا مذہبی رہنما تھا ابو حارث بن علقمہ، اور ایک دانائی اور سمجھداری اور حکمت کے اعتبار سے بڑا میچور انسان سمجھا جاتا تھا ایہم۔ یہ 3 لوگ جو تھے یہ بھی ان کو لیڈ کر رہے تھے، اس گروپ کو، کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا آتے ہوئے، ابو علقمہ کا بھائی قرظ بن علقمہ وہ بھی ساتھ تھا۔ جب وہ چلے مدینے کی طرف تو اس کو یا اس کے جانور کو ٹھوکر لگی، جس سے وہ بمشکل گرنے سے بچا۔ تو اس کی زبان سے یہ عربوں کا
مطلب ایک مزاج تھا، یا ہمارا بھی عام طور پہ اس طرح کا ہوتا ہے ایکسپریشن کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ کوئی نحوست ہے، یہ سفر ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. جس طرح کہتے ہیں نا وہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم اسے بدشگونی لیتے ہیں کہ بھئی بلی راستہ کاٹ گئی، یا کوئی ٹھوکر لگ گئی، یا گھر سے نکلتے ہی گاڑی پنکچر ہو گئی، یا کوئی گھر سے نکلتے ہی تھوڑا سا چلے تو کوئی ہو گیا، بھئی یہ ہمارے لیے سفر جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کہا؟ تعیس الابعد. اب یہ مطلب ہے کہ ایک قسم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھٹکار ہو اس پر کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم جانے پر مجبور ہیں، بات کرنے پر، اپنے عقائد اور اپنے نظریات ان کے ساتھ شیئر کرنے پر لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے. تعیس الابعد. ابعد کہتے ہیں یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، یا جس کے بارے میں اچھا شگون نہ لیا جائے، اسے کہتے ہیں. تو اسی کا بھائی جو ان کا مذہبی پیشوا تھا ابو حارث القمہ، اس نے کیا کہا؟ تعیس امک، تعیست امک، تیری ماں پر پھٹکار، اپنے بھائی کو. اب وہ حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے بھائی، ہم تو محمد کی طرف جا رہے ہیں نا. کہ ہاں. تو مطلب پھر آپ نے اس طرح کا رد عمل کیوں دیا؟ کہتا ابو القمہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ محمد سچے ہیں، محمد سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. وہ چونک گیا، کہتا اچھا اگر ہم حق سمجھتے ہیں انہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے یہ جو ہمیں پروٹوکول ہے روم کے بادشاہوں کی طرف سے، یہ جو پریولیجز ملی ہوئی ہیں، یہ جو مفادات ملے ہوئے ہیں، اگر ہم چھوڑتے ہیں تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا. تو گویا کہ وہ دنیاوی مفادات، وہ پوزیشن، وہ مراعات، وہ پروٹوکول، وہ مال و متاع، وہ جو بینیفٹس انہیں مل رہے تھے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جب کسی آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا اور وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے بظاہر وہ کتنے ہی بڑے اعلیٰ اور اونچے منصب پر فائز ہو. اب وہ ایک طرف سے عیسائیت کا پیشوا ہے، سب سے بڑا لاٹ پادری ہے، ان کا مذہبی رہنما ہے، اور وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دنیاوی مفادات حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. اب ان کو آج کے رکوع میں جو سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہ ان کفار کو، کفار سے مراد وہ عیسائی ہیں، ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے کامیاب ہو، تمہیں یہ مراد ملی ہوئی ہے، یہ منصب ملا ہوا ہے اور یہ سب کچھ حاصل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا کا مال و متاع ہے اور آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے ہوئے تم بھی اور تمہاری اولادیں بھی. تم نہ صرف خود گمراہی کے راستے پر ہو، نہ صرف یہ کہ خود جو ہے وہ تم تباہی کے راستے پر ہو، بلکہ تمہاری نسلیں بھی جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. تو اب یہ وہ آیت ہے جس سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب اس سے زیادہ کفر اور کیا ہے کہ جانتے پہچانتے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں. اور کس بنیاد پر؟ مالی مفادات جو ملے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرف سے. عیسائی بادشاہ، روم کے بادشاہ، ان کی طرف سے جو انہیں پروٹوکول ملا ہے، جو برات ملی ہے، جو منصب ملے ہوئے ہیں، وہ اس کی خاطر جو ہے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کیا. تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، کچھ کام نہ آئیں گے ان کے مال. یہ مال کی خاطر حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کچھ کام نہ آئے. دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. کتنی قوموں کو اللہ نے نشان عبرت بنایا، آگے ذکر آ رہا ہے، جو کفر پر، جو ضد پر، جو ہٹ درمی پر اڑی ہوئی تھی. کتنی قوموں کو، کتنے لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ نشان عبرت بنایا. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. اللہ پر ایمان نہیں لا رہے نا، اب اللہ کے مقابلے میں جب اللہ کی پکڑ آئے گی، جب اللہ کا عذاب آئے گا، نہ ان کا مال انہیں بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکتی.
خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کے مال اور اولاد بھی ان کا جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہی ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کدأب آل فرعون، جیسا حال ہے فرعون والوں کا، جیسے ہوا فرعون والوں کے ساتھ۔ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ فرعون بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا، مانتا تھا، لیکن خدائی کا دعوے دار تھا۔ اب اس کو جو منصب ملا ہوا تھا، قوم اس کی بات جو ہے وہ کس طریقے سے مانتی تھی، وہ اپنے آپ کو مطلق الاعنان بادشاہ جو ہے وہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارا کارخانہ قدرت جو بھی ہے، نظام حکومت، وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے دائرہ کار میں ہے۔ تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کہتے کدأب آل فرعون، جیسے ہوا فرعون والوں کے ساتھ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کیا کیا؟ انکار کیا، ضد پر اڑا رہا، ایمان نہیں لایا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا۔ اللہ نے نشان عبرت بنا دی۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون لوگ تھے؟ قوم شعیب، قوم لوط، قوم صالح، قوم ہود۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسل کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے مقابلے میں کھڑے رہے، ضد پر قائم رہے، حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا، وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، ان سب نے کیا کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اگر وہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، فرما برداری کی زندگی اختیار کرتے، توبہ کرتے، راہ راست پر ہوتے، اللہ کو راضی کر لاتے، انعام قرآن کے حقدار ٹھہرتے۔ اللہ کی آیات کا انکار کیا، مقابلے میں آ گئے، من چاہی زندگی گزارتے رہے، جو جی چاہا وہ کیا، ہر ظلم کیا، ہر گناہ کمایا، تو پھر نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ، اب یہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اے نبی ان کو بتا دیجئے، اور ہر اس شخص کو بتا دیجئے کہ جو کفر پر آ رہا ہوا ہے، جو بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے بتا دیجئے۔ خاص طور پر مخاطب تو یہود و نصارہ تھے، اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے یہودی، وہ تھے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان کافروں سے، سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تم مغلوب ہوگے۔ ابھی تم کہتے ہو نا رومن امپائر، دا گریٹ رومن امپائر، عظیم رومی سلطنت عیسائیوں کی، ابھی تو تمہیں اس کا بڑا زوم ہے نا۔ جس طرح آج کے دور میں امریکہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ، روئے زمین پر سب سے بڑی قوت اور طاقت کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ من مانیاں کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں، لیکن ابھی ہوش میں نہیں آ رہے۔ گرفت میں آئے تو ٹرمپ بھی چرچ میں بھی پہنچا، اللہ سے دعا کرتا ہوا بھی دکھایا گیا، او گاڈ بلیس امریکہ، او گاڈ فارگیو اس، یہ کہتا ہوا یوٹیوب پر اس کے کلپس جو ہیں وہ چل رہے تھے کہ وہ دعاؤں میں شامل ہوا، اور اس نے جا کے اس طرح کی مطلب ہے کہ فریاد بھی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ان بحرانوں سے نکلا ہے، ابھی اس کی باقیات تو ہیں نا، اس کے اثرات ہیں، برف کا طوفان ہے، آگ کا طوفان ہے، ہواؤں کا طوفان ہے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے؟ دنیا بھر کے وسائل ان کے پاس ہیں، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن وہ کسی بھی قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ قدرے منیمائز کر سکتے ہیں، اس کے جو بھی نقصانات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح ان پر قابو پا لینا ان کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، جو بیٹھے ہوئے تھے، جو انکار کر رہے تھے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں بھی بتا دو مستقبل قریب میں تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، اسلام غالب آ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ تم مغلوب ہوگے، مغلوب ہوگے تو غالب کون آئے گا؟ اللہ کا دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا،
اور کتنا وقت لگا؟ یہ مدینے کی بات ہے، اور 10 سالہ دور ہے مدینے کا ٹوٹل، اور جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اور یہود کے 3 قبائل تھے، یہود کے مدینہ کے اندر 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا گیا، اور بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، لہذا ان کے سارے نوجوان قتل کر دیے گئے، جنگجو جتنے تھے ان کے سارے قتل کر دیے گئے، اور ان کے مال و متاع جو ہے اس کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ ان کا حجر ہوا، اور پھر اس کے بعد فتح خیبر ہو گیا، خیبر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، یہود بھی مغلوب ہوئے، مشرکین مکہ بھی مغلوب ہوئے۔ تو کفر پر جو بھی اڑا ہوا تھا، کفر پر جو بھی اڑا ہوا تھا، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ یہود تھے، پہچانتے تھے، قرآن کی گواہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے ایسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو اے نبی ان کو بتا دیجئے جو لوگ بھی کفر پر ہیں، قل ان کو بتا دیجئے، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو گئے، یہ تمہاری ساری حیثیت ختم ہو کے رہ جائے گی، یہ حکومتیں، یہ جاہ و جلال، یہ روب دبدبہ، یہ سب ختم ہو جائے گا، ستغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر مرنے کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے تو جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، تمہیں کھینچ کر لے جایا جائے گا، تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف تمہیں ہانک کر لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لو، اب بھی سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا کے مزے عارضی ہیں۔ دیکھیں دنیا بذات خود کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، دنیا کو اگر اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہ کر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو دنیا کی ہر چیز نعمت ہے، لیکن اگر بغاوت اور سرکشی کے انداز میں دنیا کے مزے لوٹے جائیں تو پھر دنیا کی ایک ایک چیز جو ہے وہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ انسان دنیا کی زندگی کا اصل فلسفہ تو ہے ہی آزمائش، اللہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو خوشی، کسی کو غم، کسی کو نقصان، کسی کو فائدہ، اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی طرح وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتے ہیں آزمائیں گے ہم، اور مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ اب ان آزمائشوں میں پورا کون اتر سکتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا، لہٰذا وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اور جو بھی آزمائش آتی ہے ہر حال میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، پھر اس کے لیے وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ مزید فرمایا کہ قد کان لکم آیہ، ابھی گزر چکا ہے تمہارے لیے ایک نشانی، ایک واقعہ۔ یہ مشرکین مکہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فی فئتین التقطا، ایک نمونہ دو فوجوں میں جب مقابلہ ہوا، یعنی یہ غزوہ بدر کے بعد کے حالات ہیں، ان سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ بدر کے بعد جو ہے یہ پیش آنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ یہ جو یہودی آئے تھے ملنے کے لیے، ان کا عیسائیوں کا جو ایک وفد آیا تھا، اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ اب غزوہ بدر کے اندر اللہ کہتا ہے ایک نمونہ تو ابھی تمہارے سامنے آ گیا، مشرکین مکہ مخالف تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، مسلمانوں کو گھر بار چھوڑنے پر آمادہ کیا، ناجائز بعض لوگوں کو قتل تک کیا، ان کی جانوں کے دشمن ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قتل کا فیصلہ کیا، اللہ نے ہجرت کی اجازت دی، مکہ مدینہ تشریف لے آئے، مدینے میں 1 سال کے بعد دوسرا سال آیا تو جو ہے وہ بدر کے اندر مقابلہ ہو گیا، اور مقابلے میں کوئی نسبت و تناسب نہیں تھی، 1000 کا لشکر ہے، 313 ہیں، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، ادھر 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، چند تلواریں، چند ہریں، وہ پوری طرح مسلح، اور اللہ نے
نمونہ بنا کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو تم نہتے سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، اور جو ہے وہ زیادہ مال و دولت اور وسائل ان کے پاس نہیں ہے. دیکھو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ راضی ہے. ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، مال و دولت جو کچھ تھا ان کے پاس چھوڑ کے بھاگے. قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے بھی، یہ تمہارے لیے اس واقعہ میں، تمہارے لیے آیت نشانی، یہ واقعہ نشانی ہے، بدر کا واقعہ. ذرا ہوش کے ناخن لو. اللہ دنیا میں یہ نمونے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. قد کان لکم آیہ، ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ، ایک نشانی. فی فئتین التقطا، دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، میدانوں میں نکلا اپنے جان مال لگانے کے لیے. وأخری کافرۃ، اور دوسرا جو تھا وہ کافروں کا گروہ تھا، وہ کفر کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ دونوں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا. یہ اللہ نے انہیں دکھایا، اللہ نے انہیں مد بھیڑ سے پہلے، ٹکراؤ سے پہلے دونوں کو دگنا دکھا دیا، دگنا دکھا دیا. مسلمانوں کو بھی دگنا دکھایا، اپنے سے دگنا دکھایا. مسلمانوں کو اپنے سے دگنا، 313 ہیں تو دو گنا ہو گئے 630. اچھا ادھر ان کو دگنا دکھا دیا، دونوں کو دگنا دکھا دیا تو ان کو مسلمان کم نظر آئے اور مسلمانوں کو وہ کم نظر آئے. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مد بھیڑ ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. اگر اللہ زیادہ دکھا دیتا، یعنی اس سے بھی زیادہ دکھا دیتا، تو ہو سکتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے. تو وہ دونوں دیکھ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو دو گنا دیکھتے ہیں. یہ ان کو اپنے سے دو چند سری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی مدد سے، تائید اور نصرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ آئی؟ اہل ایمان کے ساتھ آئی. واللہ یؤید، اور اللہ تقویت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے. اولی الابصار، جو دیکھنے والے، جو اندھے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دیکھ کر کچھ سبق حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے، وہ بظاہر دیکھنے والا ہے لیکن حقیقت میں اندھا ہے. جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں. جبکہ سب کہتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں. نہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں ہے. جانور کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا فرق نہیں ہے. کوئی گڑھا ہے، کوئی آگ لگی ہوئی ہے، جانور دیکھے گا گزر جائے گا، انسان دیکھے گا گڑھے کو بند کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں بچ گیا ہوں باقی بھی بچ جائے. تو کوئی نصیحت حاصل کی جائے، ایسے واقعات نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے. یہاں تک تو جو مشرکین آئے ہوئے تھے، یہود کا جو، عیسائیوں کا جو وفد آیا ہوا تھا، ان کو جواب دیا گیا. آگے دنیا کی نعمتیں جن کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے ان کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ تم فیصلہ کرو، ہر ایک کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی ترجیح دنیا ہے یا آخرت، اس کی ترجیح کیا ہے. ہر آدمی ذرا اپنا گریبان جا کے دیکھ لے، اپنا جائزہ لے کہ اس کی ترجیح کیا ہے. لیکن یہ ساری مرغوبات نفس ہیں. زین للناس، فریفتہ کیا گیا، آراستہ کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الدنیا، حب الشہوات، شہوات یعنی مرغوب چیزوں کی محبت. شہوت کیسے ہیں؟ انسانی جسم کے اندر جو قدرتی داعیات رکھے ہوئے ہیں، قدرتی طبیعت جن کی طرف مائل ہوتی ہے، مثلا خوبصورت عورت، خوشبو، مال و دولت، کھیتی باڑی، جانور، گھوڑے، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر ان کی محبت رکھی ہے. اگر ان کی محبت شریعت کے دائرے میں ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں ہے، تو یہ مطلوب ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے. اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر یہی فتنہ ہے.
مال کی محبت حد سے بڑھ جائے مال فتنہ ہے، اولاد کی محبت حد سے بڑھ جائے اولاد فتنہ ہے، بیوی کی محبت حد سے بڑھ جائے بیوی فتنہ ہے، کھیتیوں کی محبت حد سے بڑھ جائے فتنہ ہے۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے، سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی منشا، دین کی منشا سب سے پہلے وہ، اگر اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سب یہ کام کر رہے ہیں تو یہی چیزیں آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی موقع پر، یعنی ایک وقت میں آپ نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا، یہ دنیا کی ہر چیز یہ متاع ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور دنیا کی بہترین چیز، دنیا کی بہترین نعمت اچھی عورت ہے۔ خیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت، بہترین نعمت، سب سے اونچی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت دنیا کی اپنا جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی میرے بعد جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے، ما ترکت من بعدی، میں اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ، مطلب کہ جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا ہے۔ ایک طرف فتنہ قرار دیا، دوسری طرف کہا بہترین نعمت جو ہے یا بہترین متاع جو ہے دنیا کی وہ صالح اور نیک عورت ہے۔ تو ان کو بیلنس کرنا ہے نا، دونوں چیزوں کی نوعیت کو سمجھنا ہے، دونوں باتوں کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یہ تو ٹھیک ہے، اگر ان کے اندر اتنی کشش نہ رکھی ہو تو آدمی اتنی بھاگ دوڑ کیوں کرے؟ یہ آدمی محنت مشقت کرتا ہے بیوی کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، والدین کی محبت میں، کھیتی کی محبت میں، اپنے پاس مال جمع کرنے کے حوالے سے، اپنا گھر اچھا بنانے کے حوالے سے، اپنی حویلیاں اچھی بنانے کے حوالے سے، جانور پالنے کے، یہ مختلف شوق ہیں، مختلف ذوق ہیں، لوگ ان کی خاطر کتنا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی آدمی جو ہے وہ ایک کمانے والا ہے اور پوری جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو پال رہا ہوتا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، آخر محبت رکھی ہے، چاہت رکھی ہے، ورنہ کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ 2 دن کی روٹی کسی کو دیں تو تیسرے دن تنگ پڑ جاتا ہے آدمی، لیکن ساری زندگی کی ذمہ داری آدمی قبول کرتا ہے عورت کی۔ محبت رکھی ہے اللہ نے، یہ جذبے بڑے مضبوط ہیں، اسی لیے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، آراستہ کیا گیا، سجا دیا گیا، فریفتہ کر دیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، مرغوب جو نفس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں؟ من النساء، عورتوں میں سے، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے، بڑی محنت سے خزانے جمع کرتا ہے آدمی، ایک فصل کے پیسے آگے اب دوسری کی کوشش کرو، دوسری کی آمدن آگئی اب تیسری کی فصل کرو، ایک بزنس ڈیل میں فائدہ ہو گیا اب دوسری کے لیے بھاگ دوڑ کرو، دوسری میں فائدہ ہو گیا اب تیسری کے لیے کرو۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونے کے، والفضۃ، چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگائے گئے، گھوڑے نشان لگائے گئے۔ اب نشان لگایا گیا، گھوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے اسپیشل گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، پھر ان پر نشان لگائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چراگاہوں میں چھوڑنے کے لیے بھی گھوڑے، کہ سب کے ہیں تو میرے گھوڑوں کا بھی کوئی نشان ہونا چاہیے تاکہ پہچان کے وقت جو ہے وہ ان کو پکڑ کے آدمی اپنے جو ہے وہ قبضے میں لے آئے، ورنہ مل جل کے ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ تو یہ نشان لگے ہوئے گھوڑے شوق سے پالے ہیں نا، اب نشانی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے، میرا اچھا۔ والمسومۃ، والانعام، اور مویشی پالنے کا شوق بھی یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی جانور، کوئی بکریاں پالتا ہے، کوئی اونٹ پالتا ہے، کوئی گائے پالتا ہے، کوئی مرغیاں پالتا ہے، کوئی گدھے پالتا ہے، کوئی گھوڑے پالتا ہے، کوئی کتے پالتا ہے، مختلف قسم کے جانور ہیں جو لوگ پالتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ لوگ پالتے ہیں، ان کی ہر قسم کی ذمہ داری، یعنی ان کی خوراک کا، ان کی حفاظت کا، ان کے دانہ پانی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ والحرث، اور کھیتیاں، کسانوں سے پوچھو کھیتی کی محبت جو ہے وہ کس طرح کھینچ کے لے جاتی ہے۔ 10 میل پہ گھر سے جو ہے وہ زمین ہے، یا 20 میل پہ زمین ہے، جائے گا، روز نہ جا سکے دوسرے دن تیسرے دن جائے گا، ٹائم نکالے گا، بھئی کھیتی کو پانی دینا ہے، بھئی اس کو سردی سے بچانا ہے، گرمی سے بچانا ہے، اس کی حالت کو دیکھنا ہے، کوئی کیڑا لگ گیا سپرے کرنی ہے، یہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ یہ محبت ہے، مال کی محبت ہے،
اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، کھیتیوں کی محبت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا میں برتنے کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ کسی کی بیوی اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ اولاد قبر میں جائے گی ساتھ؟ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے قبر میں اترے گا؟ کوئی بکریاں ساتھ لے کر جائے گا؟ کچھ بھی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جو بھی دی ہیں یہ دنیا کے اندر برتنے کی ہیں، اور دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، اتنا خوبصورت ٹھکانہ، اتنا خوبصورت ٹھکانہ کہ تم جو چاہو ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ اور ان کے تو نخرے اٹھانے پڑتے ہیں نا، جانوروں کو پانی پلاؤ، بچوں کی ضروریات پورا کرو، بیوی کے نخرے اٹھاؤ، ساری ضرورتیں پوری کرو، مشکل میں بھی ہو تب بھی کرو، آسانی ہو تب بھی کرو۔ یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اچھے برے حالات کو فیس کر رہے ہیں۔ جو ایک آدمی کا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو فکر اس کی ہوتی ہے، سب کی وہ فکر نہیں ہوتی۔ فکر مند ایک ہوتا ہے، سب کو پال رہا ہوتا ہے، سب کے لیے محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی مشکل میں ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ تو دنیا کی زندگی ہے کتنی جس کے لیے اتنا وقت، جس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ، اور جو بہترین ٹھکانہ ہے اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، اس کو حاصل کرنے کی بھی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ فمن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اسے پھر آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اسے دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تو پس تم ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے اس پر کہ جو فنا ہونے والی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ کی ہے، جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور وہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ اللہ دینے کو تیار ہے، تھوڑی سی محنت کے ساتھ۔ پنجابی کے اندر تھوڑے جے بندے دے پتر بن جاؤ، تھوڑے جے بندے دے پتر بن گئے، بس اپنے کیے پر جو کچھ غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کوشش کریں جو فرائض کی حد تک ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں، جو چیزیں اپنے بس میں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں براہ راست، منکرات سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، ان میں بچیں۔ جو سسٹم کا حصہ ہیں جن سے ہم نہیں بچ سکتے ان میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ظالم جو حکمران بنے بیٹھے ہیں، جن کو فکر نہیں کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا، یہ ان کو فکر نہیں کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی تھی، کتنی بڑی ہجرت ہوئی تھی، آج تک ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، اور آج تک ظالمانہ نظام جو ہے اس کو نافذ کیے ہوئے ہیں، اور ظلم اور زیادتی ہر قسم کی روا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جواب دہ اجتماعی ذمہ داری ان پر ہے۔ اصلا ہمارے لیے کوشش ہے، آواز لگاتے رہو، بتاتے رہو بھائی ملک اس لیے حاصل کیا تھا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، لوگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی۔ آج میں صرف ایک آیت کے بعد آج کا سبق جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، اگلا سبق جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیلی ہوگا، اس میں وہ سب سے اہم آیت آ رہی ہے جس میں آئے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت پر پھر میں تھوڑا فوکس کروں گا، پھر بتاؤں گا اگلے درس کے اندر کہ دین، اسلام دین ہے، اور ہم نے اس کو بطور دین سمجھا ہی نہیں، ہم نے چند باتوں پر عمل کر کے سمجھ لیا کہ بس ہم نے دین کے تقاضے پورے کر دیے۔ وہ جس کے بارے میں وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کی اپنا کتاب کے اندر ہے، تو وہ برتری ہری کا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر، نہیں اقبال کا ہی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تم چند کلیاں، تم چند باتیں اسلام کی پکڑ گئے، بس اس پہ بیٹھ کے جم کے بس اتنا کافی ہے۔ یہ تو ایک پورا گلستان ہے، یہ تو ہر آیت جو ہے اس کی ایک اپنی خوشبو ہے، ہر سنت جو ہے وہ اس کی ایک اپنی خوشبو ہے، اس کا ایک اپنا اجر اور اس کی ایک اپنی لطف ہے، اس کی برکات سے زندگی انسان کی منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں وعد و نصیحت کے انداز میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبئکم،
ان کو بتا دیجئے، یہ جو سامنے بیٹھے تھے آئے تھے مکالمہ کرنے کے لیے، انبئکم ان کو بتا دیجئے، بخیر من ذالکم کہ اس سے بہتر کیا ہے، کہہ دے کیا بتاؤں میں تمہیں کہ اس سے بہتر کیا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ دنیا کی چیزیں جن کا اوپر ذکر آیا، یہ ساری چیزیں گنوا دی نا، یہ دنیا کی چیزیں، بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے، قل انبئکم کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر من ذالکم اس سے بہتر کیا ہے، اور وہ جو بہتر ہے وہ ہے کن کے لیے، للذین اتقوا عند ربہم، وہ ان کے لیے ہیں جو متقی ہیں ان کے رب کے پاس، پرہیزگار، متقی پرہیزگار کا مطلب کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا انسان، گناہوں سے بچنے والا انسان، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ باقی کوئی متقی کو خاص حلیے کا، کوئی خاص گیٹ اپ کا، کوئی خاص وضاقتہ کا نام تھوڑی ہے، جو سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، کبائر سے بچتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور ایک ہی بات اس کے دل و دماغ پر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کی معصیت سے اور نافرمانی سے بچ جاؤں، اس کے غصے سے بچ جاؤں، اس کے غصے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اس کی رضا کو حاصل کر لینے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے، جہنم سے بچ گئے۔ اللہ کی ناراضگی کا نام جہنم ہے، اللہ کے غصے کا نام جہنم ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا، انبئکم ان کو بتا دیجئے کیا میں تمہیں باخبر کروں، کیا تمہیں میں بتاؤں، بخیر اس چیز کے بارے میں، من ذالکم جو اس سے بہتر ہے، للذین اتقوا اور ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عند ربہم اور ان کے رب کے پاس ہے، وہ کیا ہے، جنات وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ازواج مطہرۃ اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، ازواج زوج کی جمع ازواج، مرد عورت کا زوج ہے، زوج مرد عورت کا زوج ہے، اور عورت مرد کی زوجہ ہے، عربی میں شادی کے لیے زوج کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کی جمع الزواج، تو زوج دونوں ایک دوسرے کے لیے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، تو وہاں ایک دوسرے کے لیے ہوں گے ازواج، جوڑے، جو دنیا کے اندر جو آرائشیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مطلب ایک ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہوں گے، نہ کسی کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ کسی کو ناک صاف کرنے کی، نہ کانوں سے میل نکلوانے کی، نہ دانت صاف کرنے کی، وہاں ہر وقت پاک اور صاف، اور ان چیزوں سے وہ مبرہ ہوں گے، کھائیں پیئیں گے بھی تو خوشبودار پسینے کے ساتھ سب کچھ ہضم ہوگا، اور وہ جو ہے وہ ہر وقت فریش نظر آئیں گے، جوانی ہوگی تو بڑھاپا نہیں ہوگا، زندگی ہے تو موت نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ہیں تو ابدی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سیزن کا پھل ہے ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے لیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، اس میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکلنا نہیں ہے، خالدین فیہا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہاں تو دنیا کا گھر مر کے ہی خالی کرنا پڑ جاتا ہے، زندگی میں بیٹے نکال دیتے ہیں، بس ہوگا بھائی نکال دیتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کئی کچھ ہو جاتا ہے، دشمن قابض کر لیتا ہے، کس طرح جو ہے وہ گھر چھوٹ گئے ناحق ظلم کے ساتھ، ظلم بھی تو ہوتا ہے نا دنیا میں، غزہ کے مسلمان ان کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ کے سامنے ہے، کس طرح بیچارے بے گھر ہو گئے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا آگ کی شکل میں امریکہ میں، تو کس طرح وہ لوگ جو اپنی دولت پر اور اپنے گھروں پر اور اپنے جو ہے وہ لگژریز پر بڑے نازاں تھے، وہ کوڑیوں کے محتاج ہو گئے اور کھلے میدانوں کے اندر پڑے ہوئے نشان عبرت بن گئے، بنا دیا کہ چند دنوں کے اندر اللہ نے انہیں بھی نشان عبرت بنا دی۔ غزہ کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے ان سب کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا، ادھر 13 مہینے لگے، ادھر 13 گھنٹے بھی نہیں لگے، سب کو جل کے راکھ ہو گیا۔ وازواج مطہرہ تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، صاف ستھری بیویاں ہوں گی، مطہرہ انتہائی پاک باز، ورضوان من اللہ اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جنت میں انسان کو سب سے بڑی جو چیز جو نعمت حاصل ہوگی وہ یہ کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا۔ وہ گھر کا مالک راضی ہو، خوش ہو تو آدمی کو رہنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر گھر کا سربراہ کسی ایک بچے سے
کسی ایک فرد واحد سے جو گھر کے اندر ہے کسی سے تھوڑا سا بھی ناراض ہو تو اس کو کس طرح کھٹکا لگا رہتا ہے، کس طرح اس پہ جان پہ بنی رہتی ہے۔ تو اللہ اہل جنت سے راضی ہوگا، اہل جنت کو اللہ کی رضوان یہ حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بما بالعباد، باقی یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، بندے جو کچھ کر رہے ہیں، جس حال میں ہیں، کفر کی حالت میں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، نہیں مان رہے، حق کو سمجھ کر نہیں مان رہے، جو کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں ان میں جو اچھے ہیں، کچھ بھلائی کے کام کر لیتے ہیں، ان کو اللہ ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان میں سے جو مشکل میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات سے واقف ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ کسی نے تنگی کے دن گزارے تو اس کا بھی اجر ملے گا، کسی نے تکلیف کے دن گزارے تو اسی کا بھی اجر ملے گا، اور کس نے تنگی اور تکلیف کے باوجود اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی اختیار کرتا رہا، تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے میرا کون سا بندہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارے حال سے واقف نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں سارے بندے، سب بندے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے مجموعی طور پر؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لا چکے۔ انبیاء اور رسول کی دعوت سامنے آئی، ہم ایمان لے آئے۔ اب انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فاغفر لنا، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پچھلے دنوں میں نظر سے گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دن میں 3 دفعہ اللہ سے سوال کرتا ہے نا، من سأل الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جو شخص دن میں 3 دفعہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو دے دے۔ اور اسی طرح جو آدمی 3 دفعہ دن میں جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کہتے ہیں جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو نجات دے دے، اس کو نجات دے دے، مانگو تو صحیح، اعتراف تو کرو کہ ہم سے کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ نہیں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں درس سن رہے ہیں صرف یہ مخاطب ہے، نہیں، یہ عام انداز میں بات ہوتی ہے کہ ظاہر یہ ان لوگوں کے دلوں میں کچھ احساس ہے تو وقت نکال کے آئے بیٹھے ہیں نا، سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا، بس اوقات یوں احساس ہوتا ہے کہ بس سامنے والوں کو رگڑا دیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کامنلی ایڈریس کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے سامنے بات رکھی جاتی ہے کہ بھائی غفلت کی زندگی مت گزارو، اتنے لاپرواہ ہو کے زندگی مت گزارو۔ الصابرین، اب یہ ان کی 5 صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایک طرف گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دوسرا ساتھ ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے، سچ پر قائم، سچ کا ساتھ دینے والے، سچ کو اپنانے والے، والقانتین، اور ہمیشہ حکم بجا لانے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، فرما بردار، والمنفقین، اور مال خرچ کرنے والے، مال بڑی محنت سے کماتے ہیں، محبت ہوتی ہے مال سے، لیکن جہاں بھی کوئی تقاضا سامنے آتا ہے جو ان کے بس میں ہے اس کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ والمنفقین، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور تہجد کے اوقات میں اللہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار کہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ رات کے باقی حصے میں صبح تک جو ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کہ آؤ گناہ بخشوا لو، آؤ مجھ سے رزق کی تنگی میں جو مبتلا ہے مانگو میں دوں گا، آؤ گناہوں سے معافی مانگو میں دوں گا، معاف کر دوں گا، کسی دکھ درد میں مبتلا ہیں آؤ میں تمہارے دکھ درد دور کر دوں گا۔ تو اللہ کے نیک بندے
سحری کے اوقات، تہجد کے اوقات میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں اللہ اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔